بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کا پہلے جواب سن لیجئے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا سب سے بہتر اور سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ کون سا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا مانگیں لیکن اپنے رب کائنات کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کی رحمت اور اس کی دانائی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر کیا دعا مانگی؟ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ اور سب سے چھوٹا طریقہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس سورت کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، وحدانیت، دانائی، رحمت، سب سے پہلے یہ سورت پڑھیں۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد درود پاک کا ورد کریں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسے دعا مانگوں کہ وہ قبول ہو جائے، اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ بن معاویہ المزنی فوت ہو گئے ہیں، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں پر زمین پر مارے تو تمام درخت اور تمام ٹیلے نظروں کے سامنے سے ہٹ گئے اور جنازہ کی چارپائی سامنے لائی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ معاویہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد سے محبت کی وجہ سے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ قل ھو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے روز اسے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے مدح کرنے والے، کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو 100 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ وہ 4 گناہوں سے بچتا رہے، یعنی قتل سے، چوری سے، زنا سے اور شراب نوشی سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور حورین سے جہاں چاہے گا شادی کر دی جائے گی۔ جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، چھوٹا موٹا قرض بھی ادا کر دیا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد کو پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ان میں سے ایک بھی عمل کر لیا تو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ ایک عمل بھی کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور مغفرت اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کوئی قل ھو اللہ احد 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں کثرت سے پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان پر سے گزرے اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستہ پر امیر مقرر کیا۔ یہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو قل ھو اللہ احد پر نماز کو ختم کرتے، اور ان لوگوں نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، لہٰذا میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیدک بالاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ان کلمات کے ذریعے دعا مانگ کر اپنے اوپر دم کر کے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو، ان کلمات سے بڑھ کر تمہارے لیے پناہ حاصل کرنے کے اور کوئی کلمات نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی گویا اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے قل ھو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، اور جس کسی نے 2 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس کسی نے اسے 3 بار پڑھا تو گویا اس نے تمام قرآن پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ لو تو موت کے ماں سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے۔